اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، ہود علیہ السلام، اسی طرح یونس علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی بھی نبی 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو پہلا پیغام لے کے آئے ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ورنہ آدم علیہ السلام کے وقت سے جتنے بھی نبی آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ قوم نہیں مان رہی، پھر اللہ تعالی نے پتھروں کی بارش کی ہے اور قوم ہود ایک دم ملیا میٹ ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ ان کے چہرے جبریل علیہ السلام سورہ ہود پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پہ بھی اس طرح کا عذاب آ جائے۔ اسی وقت دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح والی عذاب میری امت پہ نہ بھیجنا۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن آزمائشیں آئیں گے، ایسا عذاب تو نہیں آئے گا کہ پتھروں کی بارش ہوگی یا آندھی آئے گی یا پہاڑ سے ٹکرا دیا جائے گا۔ قوم سمود کو اللہ نے کچل دیا، وہ اتنے بڑے تھے، الا ان عادا کفروا بربہم الا بعدا لثمود، وہ اتنے خطرناک ہوتے تھے، 50 گز لمبا، کہ آپ مصر میں دیکھیں گے وہ جو پیرامڈ بنا ہوا ہے، پیرامڈ جو آپ پڑھتے ہیں NCERT کی کتابوں میں، وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ، اور ان کے باڈی اور جسامت ہاتھوں سے پہاڑ کو کھود کر گھر بناتے تھے۔ لیکن جب آئے ہیں ہود علیہ السلام نے کہا ارے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، تو کہنے لگے کہ تم اپنا کام کرو، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی عبادت کی، ہم اتنے مضبوط ہیں اور اتنے لمبے ہیں اور ہمارے لیے طرح طرح کے میوہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑ کو وہ کھودتے تھے اسی پہاڑ سے اڑا کر ٹکرایا ہے اور سارا جسم اس کا چھلنی چھلنی ہو گیا۔ آگے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے سورہ ہود کے اندر کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، یہ پوری صفحہ کے اندر وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کشتی تیار کرو۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے کشتی بنائی۔ 950 سال، 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے عمر دی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اے میری قوم اسی سے مانگو، نہیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا، اے نوح علیہ السلام اب کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے، تمہاری قوم کو ڈبا کے مار دوں گا اور ایک بھی انسان کو اس زمین پر نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں سوکھے میں، تو لوگ مذاق اڑا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جو بھی آ رہا ہے دیکھ کے ہنس رہا ہے، ارے پاگل ہو گیا یہ آدمی، کہتا ہے نبی ہے سوکھے میں کشتی بنا رہا ہے، کدھر چلاؤ گے، پانی تو ہے ہی نہیں، کدھر چلاؤ گے؟ تو نوح علیہ السلام کا نسخر منا فإنا تسخرون، آج ہنس لو، جب عذاب آئے گا میں تم پہ ہنسوں گا۔ نوح علیہ السلام ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اپنے کشتی میں بیٹھائیے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے اللہ کدھر سے طوفان آئے گا، پانی کدھر سے آئے گا؟ فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر جو تنور ہے جس میں روٹی بناتے ہو وہاں سے پانی کا گولا نکلے گا اور ایسا سیلاب بنے گا کہ اس روئے زمین پر ایک بھی انسان نہیں بچے گا سوائے وہ جو تمہاری کشتی میں بیٹھے گا، تمہاری کشتی میں بیٹھے گا۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا، تمام پیڑ پودوں کا ایک ایک جنس کو آپ نے کشتی میں رکھا ہے، اور جو ایمان والے کلمہ پڑھ لیے تھے ان کو کشتی میں بیٹھایا ہے، اور اچانک اس کے تندور سے پانی کا ریلا نکلا ہے اور ایسا سیلاب بنا کہ کشتی تیرنے لگی۔ اب آگے دیکھیں، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکم، کہہ رہے یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بچا لے۔ پہلے کہا اے بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ بچ جاؤ گے، تو کہہ رہا ہے میں یہ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور پھر ہوا یہ ہے کہ پانی پہاڑ پر جا کر نوح علیہ السلام کے اپنے سگے بیٹے کو ڈبا کر نیچے لائے۔ نوح علیہ السلام آخر باپ ہے،
ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتا ہے ایک باپ ہی جانتا ہے۔ وہ بھلے ہی باپ اپنے بیٹے کو پرپوز نہیں کر پاتا، جتا نہیں پاتا کہ بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں، ماں سے کم محبت باپ تھوڑے کرتا ہے، باپ جتا نہیں سکتا، باپ تو ماں سے بھی زیادہ بیٹا سے محبت کرتا ہے، اس کی جان ہے، لیکن باپ کو جتانے نہیں آتا، پرپوز کرنا نہیں آتا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار، اس کے قسمت میں ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور اے نبی جو چیز آپ نہیں جانتے اس کی سفارش آپ نہیں کر سکتے، خبردار۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے، فوراً کہہ رہے یا اللہ معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، ہدایت دینا تو تیرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام۔ آج ہم اور آپ جب دعوت دیتے ہیں کتنا غصہ جاتی ہے، یار اس آدمی کو کب سے دعوت دے رہا ہوں مسجد نہیں آ رہا۔ ارے بھائی آپ کا کام ہے دعوت دینا، جب نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا پائے نبی ہو کر، تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں کسی کو ہدایت دینے والے؟ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہیں چاہ کے بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو میرا کام۔ وہ ابو طالب کے کان میں بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرے کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، جنت میں چلے جائیے گا۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر کہ آپ اپنے پیاروں کو چاہ کر بھی ہدایت نہیں دے سکتے، وہ میں دوں گا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا پہاڑ پر تڑپ کر مر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں اس دنیا کے اندر ہر انسان مرا، صرف وہی بچا جو اس کشتی میں بیٹھا، اور پھر کشتی جا کر کہاں پر ٹھہری ہے؟ جودی پہاڑ پر، اور پھر تمام ایمان والے اترے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اے لوگو توبہ کرتے رہنا، رحم کرتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ تم پہ رحم کرے، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے مت ہونا۔ دیکھے کہ نہیں دنیا غرق ہو گئی، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم سے اس دنیا کے اندر نئی نسل پھیلی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر حال میں شرک سے اجتناب کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ دنیا سے جب بلائیں تو آپ ایمان پر بلائیں۔ کہ نبی ہو کے بیٹے کو نہیں بچا پایا، کل قیامت کے دن یہی تو ہوگا کہ لوط علیہ السلام نبی ہے اور بیوی کافرہ ایمان نہیں لائی، وہ جہنم میں جائے گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو طالب زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ میرے چچا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیشہ میرا سپورٹ کیا، تو اللہ ہلکا سزا دے گا کہ آگ کا جوتا پہنائیں گے، آگ کا جوتا پہنائیں، لیکن جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ایمان کی برکت ہے کہ ہم سب نکل کر آئیں گے، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان کی قدر کرنے والا بنائے۔